ہلو ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو پلانٹ ہم لگانے جا رہے ہیں وہ بڑا مشہور و معروف ایلو ویرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس پلانٹ کے کئی نام ہیں، تو ایلو ویرا بھی کہتے ہیں اس کو، ہماری عام زبان میں اس کو کوار گندل بھی کہتے ہیں۔ تو میرے پاس کیاری میں کچھ پلانٹ موجود تھے، بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ ان میں کچھ جو پلانٹس ہیں ان کو میں گملے میں شفٹ کروں۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اگر بڑے اچھے میرے کیاری میں لگے ہوئے ہیں بعض پلانٹ، انہوں نے کئی، میں نے ایک ایک لگایا تھا، اب اس سے بڑھ کے یہ کئی ہو گئے ہیں۔ بڑے مختلف جو ہے یہ ان کی بڑھوتی بڑی تیزی سے ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ایلو ویرا کے بارے میں یہ ہے کہ ایک پلانٹ اگر لگا دیں تو اس کی روٹس سے، جڑوں سے خود جو ہے پودے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے گملہ یا وہ کیاری جو ہے اس کی بڑی جگہ میں یہ پھیل جاتے ہیں۔ ناظرین، الویرا جو ہے یہ اس کے کئی فوائد بھی ہیں، جیسے آپ کو یہ ایک بہت بڑی جو کاسمیٹک انڈسٹری ہے، فارماسوٹیکل ہے، اس کے بعد فوڈ انڈسٹری ہے، اس میں اس پودے کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز رکھتا ہے، اور ہیلنگ پراپرٹیز رکھتا ہے۔ ایسی سکن جو برن ہو گئی ہو اس کی بعد میں ہیلنگ پروسیس کے لیے بڑا ہی اچھا اور فائدہ مند ہرب ہے یہ۔ اس کے علاوہ جو ڈینٹل پلاک ہوتا ہے اس کو ریڈیوس کرنے میں مدد کرتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نہ کرے کسی کو ہو منہ کا السر ہو جاتا ہے ناظرین، تو اس میں بھی اس کا جو جیل ہے وہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ریڈیوس جو قبض ہے، کانسٹیپیشن ہے، اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اگر پانی میں اس کا جیل جو ہے اس کو مکس کر کے پیا جائے تو یہ اس میں بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ سکن کے لیے تو یہ خاص کر نعمت ہے، سکن کو امپروو کرتا ہے، گلو کرتا ہے، رنکلز کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، اس کے کئی میڈیکل کے کئی فوائد ہیں جو کہ نہ ختم ہونے کے ہیں، لیکن آج ہم یہ سیکھیں گے کہ اس الویرا کو ہاؤ ٹو گرو، اس کو کیسے لگاتے ہیں۔ آج ہم نے گملے میں، میرے پاس ناظرین کیاری میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن میرے پاس دو گملے پڑے تھے، تو میں نے سوچا کہ آج ان میں سے کچھ پودے لے کر ان کو ان گملوں میں شفٹ کر دیتے۔ ناظرین، ایلو ویرا بیسیکلی لگانے کے جو 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایلو ویرا جو ہے آپ اس کے ساتھ جب یہ تھوڑا سال سے اوپر کا ہو جائے تو اس میں سے ایک ڈنڈی نکلتی ہے، تو اس کے اوپر پھول لگتے ہیں، اور اس میں پھولوں سے اس کے جو بیج ہیں بڑے باریک ہوتے ہیں ناظرین۔ ایک تو وہ جو سیڈز ہیں اگر ٹائم پہ لے لیے جائیں تو ان سیڈز کے تھرو بھی آپ ان کو گرو کر سکتے ہیں۔ اگر وہ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ناظرین یہ جو پودا ہوتا ہے اس کی ایک پودے سے 2 بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کی جو پودا ہے یہ میں دکھا سکوں، جیسے یہ بڑا پودا ہے تو اس کو نیک جو ہوتی ہے، اس کی گردن جو ہوتی ہے، اگر ناظرین اس کو یہاں سے کاٹ کر اس کی نیک کو پودے کے گملے کے اندر لگا دیا جائے تو اس سے بھی یہ ایک نیا پودا نکل آتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ناظرین کہ اس کے جو یہ پتیاں ہیں یا یہ جو اس کے جیل والے یہ جو ڈنڈیاں ہیں یہ کبھی نہیں اگتی۔ اگر آپ اس کو گملے میں یا زمین میں لگائیں گے تو یہ گل کے ختم ہو جائیں گی، لیکن اس سے نیا پودا نہیں بنتا۔ جو سب سے کامن اور اچھا طریقہ یہ ہے ایلو ویرا کے لگانے کا کہ اس کے یہ خود جہاں لگا ہوتا ہے وہاں سے اس کے روٹس سے مختلف پودے جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ جیسے یہ میں نے پودا لگایا ہوا تھا، آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کئی پودے نکلے ہیں۔ یہ ایک میں آپ کو دکھا سکوں، یہ اس کے روٹ سے ایک پودا یہ نکل آیا ہے۔ اسی طرح ناظرین اور بھی کئی ہیں جو اس کے ہر چاروں طرف جو ہیں کہیں نہ کہیں روٹ سے یہ پودے جو ہیں وہ نکل آئے ہیں۔ وہ اس طرح کر کے
لہٰذا اس کی جڑوں سے خود بخود جو ہے پودے وہ باہر آ جاتے ہیں. جب اگر آپ اس کو مزید بڑھوتری چاہیے تو ان پودوں میں سے کسی ایک کو روٹ کے ساتھ لے لیں اور اس کو گملے میں پلانٹ کر دیں. تو اس طرح اس کو جو مزید اس کی بڑھوتری ہے وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں. ناظرین آج ہم یہ سیکھیں گے کہ اس کے پودے کے ساتھ جو مختلف پودے نکلے ہوئے ہیں آج ایک اس میں سے لیں گے اور اس کو جو گملے میں نے تیار کیے ہوئے ہیں اس میں کوئی 2 پودے لے کر ان کو لگائیں گے. سب سے پہلے اس کو میں نکالتا ہوں. ناظرین یہ کسی بھی نوکدار چیز سے یا کھرپی وغیرہ سے اس کو آپ لے سکتے ہیں. ناظرین یہ ایسے آپ دیکھیں گے کہ یہ باہر آ جائے گا. یہ زمین ذرا سخت بھی ہے کیونکہ یہ ساری چکنی مٹی ہے تو اس کے لیے ناظرین یہ اس میں کامیاب ہو گیا ہوں. آپ میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اس کی روٹس جو ہیں وہ ساتھ آ جائیں اور یہ اس کے پودے کے ساتھ سے ایک پودا جو ہے جو جس کے ساتھ ایک بڑی تعداد روٹس کی بھی ہے وہ میں نے لے لیا. ناظرین اب ناظرین وہی ٹریڈیشنل طریقہ کہ اس کی سوائل کیسے تیار کرنی ہے. اس کی سوائل یہ لگانے کے لیے زمین جو ہے یا سوائل گملے میں اس کا آسان طریقہ ہے کہ اس میں جو مٹی کی ریشو ہے وہ آپ تقریباً گارڈن سوائل جو ہے وہ 60 سے 70% رکھیں. اگر 10% آپ اس میں ریت ڈال لیتے ہیں تو کوئی برا نہیں ہے. باقی 20% اس میں کھاد مکس کر کے تو اپنے گملے جو ہیں ان کو بھر لیں. ناظرین میرے پاس یہ ایک چھوٹا گملہ خالی پڑا ہے. اس میں ڈرینیج کے لیے ہول بنا ہوا ہے. میں نے اس پہ سب سے پہلے یہ کبھی نہ بھولیں کہ ایک چھوٹا سا پتھر جو ہے اس میں رکھیں اور باقی مٹی کی جو بھرائی ہے وہ اس میں کریں. اتنی سی مٹی کی بھرائی کر کے یہ جو چھوٹا پودا ہے اس کو ناظرین اس طرح میں اس کے اندر رکھوں گا. ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے ناظرین کہ یہ جب بھی ایلو ویرا لگائیں تو کوشش کریں کہ پودا جو ہے وہ گملے کے سائیڈ پہ نہ ہو بلکہ بالکل سنٹر میں رکھیں. سنٹر میں رکھیں اس طرح یہ خوبصورت بھی لگے گا اور اس میں مزید جو بڑھوتری ہوتی ہے جو مزید اس کے بیبی پلانٹس اس کے ساتھ سے نکلتے ہیں ان کو بھی نکلنے کا اچھا موقع ملتا ہے اور اس کو سپیس ملتی ہے. دوسری ناظرین اس میں جو چیز دیکھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس پہ جو مٹی کی بھرائی ہے وہ اس کی نیک تک کرنی چاہیے. جہاں سے یہ اس جگہ سے اس کے پتے نکلنا شروع ہو اس کی ٹہنیاں یہ جو اس کے پیٹلز ہیں جو جیل والے ہیں یہ نکلنا شروع ہو اس کے نیچے ہو. کیونکہ اگر آپ ان جو اس کے جل والے یہ پتے ہیں ان کو بھی زمین میں دبا دیں گے اور پانی دیں گے تو اس طرح ان کے گلنے سڑنے کا ڈر ہوتا ہے. لہٰذا اس سے بچنے کے لیے آپ نے اس کو تھوڑا سا مٹی سے باہر رکھنا ہے. یعنی نیک تک جو مٹی ہے اس کی گردن تک جو مٹی ہے پودے کی وہاں تک ڈالنی ہے. مزید جو ہے اس کو مٹی جو ہے وہ نہیں تاکہ یہ جیل والے پتے جو ہیں اس کے پیٹلز جو ہیں یہ اس میں نہ آئیں. تو ناظرین اس طرح کر کے یہ تھوڑا تھوڑا اس کو دبا دیا سائیڈوں سے. بہت زیادہ بھی نہیں دبانا لیکن تاکہ مٹی جو ہے یہ اپنی گرپ میں اس کو لے لیں. تو ناظرین اس طرح کر کے یہ ایک جو ایلو ویرا کا پودا ہے اس کو میں نے گملے میں شفٹ کر دیا. ابھی